آغاز مجلس میں بھی اور اختتام پر بھی سورہ فاتحہ کی التماس ہے. جن کی جانب سے آج افطار کا اہتمام ہے ان کے خانوادے کے ان مرحومین کے لیے مرحوم میر مہدی علی ابن سردار حسین، مرحومہ کلثوم بانو بنت شام جی، مرحومہ مریم بانو، مرحوم رمضان علی، مرحوم شریف علی، مرحوم حسین علی رمضان علی، مرحوم طاہر حسین رضوی اور دیگر تمام مرحومین، خاص طور پر جو لوگ آج کی اس مجلس میں ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین. شب عید بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، یہ خیال کیجئے گا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بالقاسم محمد وعطرته الطيبين الطاهرين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات اللهم صل على محمد. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ according to one hadith our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wassalam said, this night is not less than night of Qadr. اردو یہ تو ذرا سا دھوکہ کھا گیا. آج کی رات بہت امپورٹنٹ رات ہے، جسٹ لائک شب قدر ہے. اور پوری رات جب پانچویں امام مصلی پر بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے تو کسی نے ایک سوال امام سے کیا جس کے جواب میں امام کی حدیث میں نے انگریزی میں سنا تھا کہ مولا یہ پورا رمضان کا مہینہ آپ نے پوری رات مصلیوں پہ جاگ کے گزاری، تو اب تو رمضان ختم ہو گئے. تو یہ جیسے رمضان ختم ہو جاتا ہے تو ہماری یہاں داڑھیاں شیو ہو جاتی، رمضان ختم ہو جاتا ہے تو عورتوں کے میک اپ شروع ہو جاتے ہیں جو ویسے بھی رمضان میں حرام نہیں تھے، لیکن رمضان کے احترام میں بہرحال کچھ عورتیں اس کو ایوائڈ کرتی. رمضان ختم ہوتا ہے تو ہمارے یہاں نماز قضا ہونا شروع ہوتی. سب سے پہلے تو سب سے پہلی نماز فجر کی قضا ہوگی انشاءاللہ. تو نہیں کہوں گا اگر شیطان نے چاہا تو. خیر خلاصہ یہ ہے کہ راوی کو حیرت ہوئی کہ رمضان تو ختم ہو گیا ہے، اب امام روٹین جس طرح سے راتوں کی عبادت کرتے ہیں اس طرح سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پوری رات. تو امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ شب عید شب قدر سے کم نہیں. اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکتیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یہ آج کی رات بھی 1000 مہینوں سے بہتر. اور اس میں دعا کا ایکسپٹنس جسٹ لائک شب قدر. کیونکہ یورپ میں کسی حد تک اور نارتھ امریکہ میں عموماً آج کی رات پوری کی پوری بہت کم ہم لوگوں کو ملا کرتی. جب تک یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، یہ رمضان کی رات مانے کہ اس کو عید کی رات مانے، آدھی رات تو نکل ہی جاتی. شاید بہت عرصے کے بعد پہلی مرتبہ اتنے پرسکون اور اسموتھ طریقے سے ایٹ لیسٹ یہ جو امریکہ کا ساؤدرن بیلٹ ہے اس کے اندر چاند ثابت ہوا. اور اس انداز سے شاید اتنے سیٹسفیکشن کے ساتھ بہت کم
चांद साबित होता हो आम महीनों तक। इस कसीर तादाद में तो यही जाफरिया हाल के पार्किंग लॉट में खड़े हुए मोमिनीन चांद को देख रहे थे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कई सालों के बाद हमें एक ऐसी रात मिली है कि जिस पूरी रात को हम स्टार्टिंग से लेकर इस रात के फिनिश होने तक इबादत की रात बना सकते हैं। चुनांचे रात शुरू होते ही हमको वो तकबीरात कहने का मौका मिल गया, यकीन के आलम। वरना आमतौर पर यह होता है कि जब तक चांद की खबर आती है मगरिब इशा की नमाज पढ़ ली जाती है। ये तकबीरात ईद की रात, चांद रात की मगरिब इशा और फजर के बाद पढ़ी जाती है। तो अब मैं आपसे टू मच एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं, ना आपको टू मच प्रेशराइज कर रहा हूं। जिन लोगों ने पूरा महीना इतनी इबादत की उनका थोड़ा सा आराम कभी बनता है, आप बेशक आराम कीजिए, लेकिन इस रात की फजीलत का एक हिस्सा अभी बाकी। जस्ट आफ्टर माई मजलिस वी आर गोइंग टू डू आमाल शब ईद। ये हार्डली 30 मिनट के अमाल हैं। और क्यों हम लोग एहसान भूलने वाले नहीं। इस्लाम ने हमें पहला पैगाम यही दिया है कि जो तुम्हारे ऊपर जरा से भी नेकी कर, हमेशा उसको याद रखते रहना, कभी उसके एहसान को न भूल। घर के हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, हमें तो पलट के उसको रिवार्ड देना चाहिए, लेकिन अगर इस पोजीशन में ना हो। इसीलिए जब कभी कोई ऐसा मौका आता हमें सबसे पहले अपने आका हुसैन याद आता, जो हमारा और आका हुसैन का एक मोहब्बत का रिश्ता, लव बिटवीन अस, वो नहीं, वो तो आई अपनी जगह। हुसैन का ये एहसान कि आज दुनिया में अगर मस्जिदें आबाद हैं, अगर पूरे माह मुबारक के रमजान के रोजे रखे गए, अगर कल दुनिया भर में लोग खड़े होकर नमाज ईद की शक्ल में अपने खुदा का शुक्र अदा कर रहे हों, तो ये सब आका हुसैन की करबला की सैक्रिफाइस और कुर्बानी की वजह से। अगर करबला में वो कुर्बानी नहीं होती तो ना हमें नमाज मिलती, ना हमें रोजा मिलता, ना हमें ईद मिलती, ना हमें इस्लाम मिलता, ना हमें कुरान मिलता। और यहां बहुत ही मुख्तसर एक जुमला अर्ज कर दूं और फिर अपने मौजू ही पे आगे बढ़ूं। मुसलमानों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, जो उनको करना भी चाहिए था, और हर नेक आदमी ने इस प्रोटेस्ट में हमारा साथ दिया, जिसकी बिना पे कुरान चलाने वाले का वो प्लान उसने अपना मंसूख कर दिया। और शायद बहुत कम मोमिनीन की नॉलेज में हो ये बात कि ऑलरेडी आयतुल्लाह सिस्तानी इस हवाले से फतवा भी दे चुके हैं, और बार बार वो फतवा रिपीट हो रहा कि किसी एक इंडिविजुअल का अमल अगर हो जाता तब भी किसी मुसलमान को हक नहीं कि दुनिया में किसी इलाके पर भी किसी नॉन मुस्लिम, खास तौर पर क्रिश्चियन को जरा सा नुकसान पहुंचाए, या उसकी इबादतगाह या चर्च को जरा सा नुकसान पहुंचाए। दुनिया में कितने ही ऐसे इलाके हैं कि जहां डोमिनेंस मुसलमानों का, इस अमल के साथ फौरन हमारी मर्जियत की इंस्ट्रक्शन हमको आ गई कि ये फेल पहले हराम हो। अब ये अपना अपना तरीका है। हमारे यहाँ जो कसूरवार है, अगर हम देखेंगे तो खाली उसको देखें। ऐसे भी लोग कि अगर हमने उनके खानदान को नुकसान पहुंचाया और हम उनके हाथ नहीं लगे, तो वो हमसे मिलते जुलते सारे नाम वालों का खातिमा करेंगे, सारी शक्ल सूरत वालों का खातिमा करेंगे, पूरे पूरे महल्ले उड़ा देंगे कि जी हमें 5 फीट 6 इंच का एक आदमी वहां घूमता नजर आया, और जिसने हमें नुकसान पहुंचाया वो भी 5 फीट 7 इंच का था। इसलिए जितने इस हाइट के हैं सब वाजिब कत्ल हो जाते हैं। ये अपना अपना तरीका होता। इस्लाम कहता है कि कतअन नहीं, हराम और गुनाह। तो ये तो एक बीच की बात इसलिए आ गई कि हमारी मर्जियत, हमारा टॉपिक भी था इमाम जमाना के रेफरेंस में, और इस चांद के मसले की वजह से इस साल अंडर अटैक आने से बच गई मोमिनीन कराम के। लेकिन
مرجعیت بہرحال ان تمام پوائنٹس کا خیال رکھتی ہے. ایک چھوٹی سی بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ وہ قرآن جلانے والا واقعہ نہیں ہوا. لیکن ایک بات میں بہت ہی یعنی بالکل اس کو ہائی لائٹ کیے بغیر کہنا چاہتا ہوں. لیکن تاریخ اسلام میں بعض ایسے سو کالڈ مسلمان گزرے جنہوں نے قرآن جلا، اور وہ کوئی نارمل مسلمان بھی نہیں تھے. یہ وہ مسلمان تھے جو کبھی خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھے، کبھی نائب رسول رب العالمین کہلاتے تھے، کبھی اولی الامر کہلاتے تھے، کبھی اپنی قوم کے امام کہلاتے تھے. لیکن آپ دیکھیں تو کربلا سے پہلے جب قرآن جلائے گئے تو کس طرح سے امت مسلمہ نے اس کو ڈائجسٹ کر لیا، ذرا سے ریئیکشن اس کو نہیں کیا. اور کربلا کے بعد جب کبھی ایسا انسیڈنٹ پیش آیا اسلامک ہسٹری، کربلا کے واقعے یعنی ظلم ہوتے رہے کربلا کے بعد، لیکن مسلمان جاگ گیا، مسلمان بیدار ہو گیا، مسلمان کو ایک نئی زندگی ملی. چنانچہ ہم ہر ایسے موقع پہ اپنے آقا حسین کو یاد کرتے ہیں. آج کے اعمال کا اختتام بھی آقا حسین کی زیارت پر ہوگی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ شب جمعہ بھی ہے تو ہم کو زیارت پڑھنا چاہیے. زیارت اعمال کے اس آخر میں چلی جائے. اور کل عید کی نماز کے بعد عید کے اعمال کا اختتام بھی آقا حسین کی زیارت پر ہو. عید کی نماز کے حوالے سے بالکل پیور فقہی مسئلہ. ایک مسئلہ تو کل باتوں باتوں میں آ گیا تھا کہ اگر سیم ڈے عید اور جمعہ پڑ جائے تو اب یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ نماز عید از مور امپورٹنٹ اور نماز جمعہ از مور امپورٹنٹ اور بوتھ آر امپورٹنٹ، یا یہ کہ چوائس ہے مومن کا. کل یہ بات آ گئی تھی کہ چونکہ آج کل دونوں نمازیں اس طرح سے واجب ہے ہی نہیں، لیکن according to Sharia there is no problem to recite Eid prayer, and just after Eid prayer 1 and 2 hours after Eid prayer you can recite namaz جمعہ. صرف جو آدمی بہت دور سے آتا ہے شہر میں تو وہ آج کل کی کیٹیگری تو یہ ہے ہی نہیں. لیکن جب نارتھ امریکہ میں اتنی مسجدیں نہیں تھی تو ایسے وقت بھی گزرے ہیں کہ 200 میل سے لوگ عاشورے کی مجلس میں شرکت کے لیے آتے تھے کہ عید نماز پڑھنے آتے تھے، اور پھر جائیں اور پھر جمعہ پڑھنے آئے. تو یہ بات تو کل آ گئی. لیکن یہاں پر شیخ مفید علیہ الرحمہ یہ ہماری تاریخ مرجعیت کے وہ عالم جنہوں نے ایک بار پبلک ڈیمانڈ قبول کر لی تھی. پبلک کی وجہ سے نہیں، پبلک ڈیمانڈ تو یہی ہے نا کہ سارے مجتہدین اور علماء ان کو چاہیے فتوی ہی دینا بند کر، ہم خود ہی اپنا راستہ نکال لیں گے، ہمیں خود ہی پتا ہے کہ کیا کرنا. یہ ساری گڑبڑ ہوتی اس لیے ہے کہ یہ مجتہدین بیچ میں ضرور انوالو ہوتے اور فتویٰ دیتے. تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا نا کہ شیخ مفید نے فتویٰ دینا ہی بند کر دیا. البتہ وہ پبلک کی وجہ سے نہیں، وہ اپنی غلطی کی وجہ سے، اور پھر امام نے آ کر ان کی غلطی کو کریکٹ تو کیا، مگر ساتھ میں آ کر یہ جملہ بھی کہا تھا شیخ مفید سے کہ یا شیخ اتنا پریشان کیوں ہو رہے، تم لوگ غیر معصوم ہو، غلطیاں کرو گے. اگر تم غلطی کرو گے تو تمہاری غلطی کو کریکٹ کرنے اور اصلاح کرنے کے لیے ہم موجود. وہ قوم پریشان ہو جس کے پاس امام زمانہ کی طرح کا کوئی گارجین یا پروٹیکٹر نہ ہو. تو شیخ مفید کا اس کے بعد شیعہ دنیا میں اتنا ہائی اسٹیٹس ہو گیا کہ ان کی غلطی دیکھنے کے باوجود امام زمانہ ان پر پریشر ڈالا، انسسٹ کیا کہ اٹس یور ڈیوٹی ٹو ڈو فتویٰ یا گیو فتویٰ. کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو قوم شیعہ لاوارث اور یتیم نہیں، ہم موجود. اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا جو میں نے کل پڑھا تھا کہ شیخ مفید کے زمانے میں حج بند ہو گئے، اور اینٹی شیعہ موومنٹ القاعدہ اور طالبان کا پہلا ماڈل یا پہلا ورژن تو شیخ مفید کے زمانے میں آیا معصومین کے بعد. ورنہ تو ایکچوئل یہ خوارج ہی کا ایک حصہ اور ایکسٹینشن. تو شیخ مفید کے نام امام زمانہ نے ریٹرن میں 2 خط لکھے تو اور اسٹیٹس ہائی ہو گئے. تو ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بار عباسی خلیفہ نے اپنے ایک عالم سے ان کا مناظرہ کرنے کے لیے کہ کس کا علم زیادہ، شیخ مفید کو بلایا تھا. اور شیخ مفید کے سامنے ایک سوال شیخ مفید نے ایک سوال رکھا تھا جس کا جواب وہ نہ دے سکے تو بڑی شیخ نے جواب دیا تھا
کہ ایک وقت کتنی ساری نیتیں کر کے غسل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں غسل میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ ایک سے زیادہ غسل کا ٹائم آ رہا تو آپ کو کئی غسل نہیں کرنے, نیتیں آپ کر لیجیے اور آخر میں غسل ایک کیجیے, جتنی نیتیں کی ہوگی سب کا ثواب ملے گا, غسل میں غسل داخل ہو جاتا. تو شیخ مفید نے تو شاید 41 غسل بتائے تھے کہ ایک وقت میں 41 نیتیں کر کے غسل کر لیجیے, 41 کا ثواب ملے گا. جن میں سے ایک کل جمعے کا غسل بھی اسلام ہائیلی ریکمینڈڈ ہے, بلکہ واجب کے قریب قریب, اور عید کا غسل بھی اسلام میں ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. تو اب یہ دو نیتیں کر کے غسل ہو سکتا ہے. جو ہمارے ساتھی اس وقت مکے وغیرہ میں ہوں گے تو وہ کبھی احرام کا غسل بھی کر لیں گے اور طواف کا غسل بھی کر لیں گے. تو کل کا غسل جو ہے یہ وہ عبادت ہے جو آپ کو یہاں آنے سے پہلے کر کے آنا. اور اکارڈنگ ٹو آغائے خوین آغائے سیستان, there is no need to do any wuzu after غسل عید and غسل جمعہ. ہاں کرنے تو ثواب ہے لیکن no need. ہاں اکارڈنگ ٹو آغائے خمینی اور اکارڈنگ ٹو رہبر آغائے خامنہ, غسل is a different thing, وضو is a different thing. وضو بھی کرنا ہے اور غسل بھی کرنا. یہ تو ایک عبادت جو کہ کل یہاں آنے سے پہلے آپ کو کرنا. مگر ایک بالکل فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ اگر کل کسی کی ایسی کوئی کنڈیشن ہو جائے, ایسے سرکمسٹانسز ہو جائے کہ یا وہ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے یا عید کی نماز پڑھ سکتا ہے, دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتا. وہ یا تو اس کو صبح سونا ہے تو پھر اٹھ سکتا ہے 8 بجے, اور یا پھر اگر صبح اٹھے گا تو پھر 8 بجے آنکھ نہیں کھولے گی. ہے کسی کا کوئی ایسا پرابلم تو عید کی نماز is a سنت نماز, فجر نماز is a واجب اینڈ کمپلسری نماز. چھوڑ دیجئے عید کی نماز, نہیں چھوڑ دیجئے, حرام ہو جائے گی عید کی نماز. اگر واقعا یہ صورت کہ آپ کے سامنے ایک ایسی سرکمسٹانسز آ جائیں کہ ادھر یہ اور یہ, تو فجر کی نماز قضا نہیں ہو سکتی ہے, عید کی نماز حرام ہو جائے گی. اور یہ مسئلہ شریعت میں ہر جگہ چلے گا. جہاں کہیں واجب اور مستحب کے اندر ٹکراؤ ہو رہا, کولیجن ہو رہا, آپ کسی ایک کو لے سکتے ہیں تو مستحب آٹومیٹک خراب ہو جاتا. خیر اب ایسا تو یہاں پہ کوئی کیس نہیں ہے, لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ فجر کی نماز کل قضا نہیں ہونا چاہیے. اور اب آ جائیے, ٹائم تو اتنا نہیں ہے, میں نے پورے رمضان آپ حضرات کا کچھ فضول چیزوں میں بھی ٹائم ضائع کیا. میں خود اس کو مانتا ہوں کیونکہ میری یہ لاسٹ اسپیچ ہے آج, اس لیے اپنی اس غلطی کا بھی اقرار کرتے ہوئے, یہ حقوق الناس کی غلطی ہے تو میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے تو خیر مانگوں گا ہی. لیکن ایک آخری مسئلہ بتانا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں, اس کے بعد پھر اپنے ٹاپک کو ایک جملے کے ذریعے سے مکمل کرنا. باتیں کچھ تفصیلی آئیں گی لیکن بیس ایک جملہ بنے. آخری مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز میں فضیلت تو بہت ہے, اس کا ثواب تو بہت. اس نماز کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ جیسے ہی امام زمان آئیں گے یہ نماز آٹومیٹک واجب ہو جائے گی. جس نماز کو ابھی ان سب کنڈیشن میں حرام کہہ رہا تھا, یعنی یہ امام زمانہ جو اپنے ساتھ پہلا گفٹ لائیں گے وہ یہ لائیں کہ ادھر امام ظاہر ہوئے اور عید کی نماز واجب ہو خود بخود. کوئی نئی وحی نہیں آئے گی, کوئی نیا فتویٰ نہیں آئے گا. امام اس کو واجب, امام کا آنا نماز عید کو واجب کر رہا. جب تک نہیں آتے ہیں تو ہائیلی ریکمینڈڈ مستحب عمل. لیکن عید کی نماز کے ساتھ بھی یہ ریکمینڈیشن ہے کہ خواتین بھی اس نماز عید کو پڑھیں اور جماعت کے ساتھ جماعت نماز میں پڑھیں. اچھا, لیڈیز کے لیے جماعت نماز عید کی حد تک بہت ہائیلی ریکمینڈڈ نہیں, لیکن خواتین تو ہم سے یہ پوچھتی ہیں کہ ریکمینڈیشن چھوڑ, از اٹ الاؤڈ؟ خالی اگر الاؤڈ کا لفظ بھی آ جائے تب بھی ہم آئیں, تو خالی الاؤڈ نہیں مستحب بھی. الحمدللہ ماہ مبارک رمضان میں کوائٹ اے اسمال نمبر تھا لیڈیز کا, لیکن ایسی لیڈیز ہیں جنہوں نے مغرب اور عشاء کی نماز ریگولر جماعت کے ساتھ پڑھ اتنا ثواب حاصل کیا.
دیکھیے وہی نماز برابر کے حال میں کوئی خاتون اکیلے پڑھ رہی ہے، پڑھ تو وہ بھی نہیں ہوگی فرادہ، وہی نماز کو یہاں پہ پڑھ رہی ہوگی جماعت کے ساتھ، دونوں وہی پڑھ رہی، بلکہ شاید جو الگ پڑھ رہی ہوں گی ان کو زیادہ سیٹسفیکشن ہوگا. ہم آرام سے پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی کا سورہ پڑھ رہے ہیں، دھڑ پٹخ نہیں ہو رہا، رکوع کے وقت رکوع ہو رہا ہے، سجدے کے وقت سجدہ ہو رہا. جماعت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم رکوع میں پتہ چلا مولانا تو سجدہ بھی کر چکے، جب تک ہم سجدے میں پہنچے وہ تو سلام ولام پڑھ کے زیارت کے لیے بھی کھڑے ہو گئے. تو زیادہ سیٹسفیکشن خود اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ سیٹسفیکشن والی نماز کا ثواب اتنا کم ہے، اتنا کم کہ جیسا حدیث میں آیا کہ پانی کا ایک ڈراپ ایک طرف اور ایک اوشین ایک طرف، ان دونوں کے اندر جو کمپیئر کرنے جاؤ، فرادہ نماز جسٹ لائک اے ڈراپ آف واٹر، اور جماعت نماز اگر اس میں 10 سے زیادہ، اگر 10 سے کم ہے تو بھی ثواب بہت ہے، لیکن تب ثواب امام نے کیلکولیٹ کیا، وہ بھی ملین میں پہنچا ہے ثواب، لیکن اگر 10 سے زیادہ ہو گئے تو کیلکولیٹ بھی نہیں ہو سکا. جیسے اوشیاں، تو کسی عورت نماز مغرب پڑھ کر اور ڈراپ آف واٹر کا ثواب لیا ہے تو پورا پیسیفک اوشین اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہے، اور روزانہ ہر مغرب اور ہر عشاء. ہاں صرف ایک خاتون ایسی جن کے لیے وہ ڈراپ آف واٹر جو تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو ڈیو ٹو اینی ریزن نماز پڑھانے والے کے کیریکٹر سے سیٹسفائیڈ نہیں، وہ کل آ چکی ہے، باقی بات آ چکی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں. تو اتنا ثواب وہ خواتین لے کے گئی ہوں، یہ جماعت پڑھ لیتی کہ ان کو بھی پتہ نہیں کہ ہم کتنا ثواب لے کے جا رہے. اگر پتہ چل جائے تو وہ ثواب کے ویٹ سے شاید مر جائے، اٹھا بھی نہ پائے. لیکن ہر نماز میں ایک مغرب پڑھی تو وہ ایک پیسیفک اوشین پورا وہ اپنے ساتھ ثواب کا گھر لے کے جا رہے، اور عشاء پڑھی تو یہ ڈبل ہو گئے. تو عید کی نماز کا بھی لیڈیز کے لیے ثواب، ہاں اتنا زیادہ بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بس فرادہ پڑھے اور نہ. تو یہاں تک میری معلومات ہے، یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے، کمیٹی اپنی حد تک کچھ ارینجمنٹ کیے ہیں کہ اگر کچھ خواتین عید کی نماز کو جوائن کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی کوشش کی گئی. کیونکہ جماعت نماز کے اندر پرابلم یہ ہوتا کہ صفیں اس طرح سے بنائی جائیں کہ امام جماعت کے ساتھ نمازیوں کا ایک کنیکشن باقی رہے. اچھا یہ اس سے زیادہ میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، جب کل عید کی نماز ہونے والی ہوگی، کتنے نمازی ہیں، کتنی خواتین ہیں، کنیکشن کا پرابلم ہے کہ نہیں، اس وقت بتانا بہتر. ابھی ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ان کا ٹائم کیوں ویسٹ کروں، جو کل یہ تو آ نہیں پائیں گے یہاں عید میں، یا اگر آ بھی گئے تو کنیکشن کا پرابلم نہیں بنے گا، تو کیوں آپ کا ابھی ٹائم ویسٹ کیا جائے. ایک اچھا مسئلہ معلومات کے لیے، لیکن آج ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اس کو یہاں روک دیجیے. جس کے باٹم لائن یہ بنی کہ خواتین بھی عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے ثواب لے سکتی ہیں، اور یہاں پر خواتین کے لیے بھی کچھ عید کی نماز کا ثواب لیا گیا. آئیے سیکنڈ سیٹرڈے آف دا رمضان there was a question answer session. اس کے اندر ایک سوال آیا تھا جس کا جواب آدھا رہ گیا تھا، ابھی میں آدھا دے دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اگر لیڈیز جماعت کو جوائن کریں تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ ایک پارٹیشن ہونا چاہیے. وداؤٹ پارٹیشن لیڈیز نماز جماعت کو جوائن کر سکتی ہیں، اور وہی دو کنڈیشن کہ نمبر ایک یہ کہ حجاب ان کا پراپر ہو، تو ویسے ہی نماز کے لیے پراپر حجاب کرنا چاہے فرادہ پڑھ رہی. اور نمبر دو یہ کہ جینٹس اور لیڈیز میں جو ڈسٹنس اسلام نے رکھا فرادہ نماز میں بھی، وہ ڈسٹنس بھی مینٹین رہے، اور جو جماعت کے لیے ایک ڈسٹنس ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو وہ بھی مینٹین رہے. تو اس لیے بیسٹ طریقہ تو ان مسجدوں میں ہے کہ جہاں لیڈیز پیچھے ہیں، مرد آگے اور لیڈیز پیچھے ہوں، تو کوئی مسئلہ ڈسٹنس کا نہیں ہوتا نمازوں میں. لیکن یہ پیور فقہی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ماحول ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ لیڈیز اور جینٹ میں پارٹیشن رکھنے پہ مجبور. اگر ہمارا یہ ماحول ذرا بدل جائے، لیڈیز بھی پورے پراپر حجاب کے اندر آ جائیں، تو پھر یہ پارٹیشن ضروری نہیں. اب بات سے بات نکلی تو میں نے کہہ دیا اب اس کو یہاں روکی، بہت زیادہ ٹائم گزرا جا رہا ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ عید کی رات آ گئی، عید کا دن آ گیا. یہ کچھ چیزیں کل کے خطبے میں بیان کروں گا، لیکن چونکہ کل ویک ڈے بھی یعنی ورکنگ ڈے، اور تقریباً ہمارے پورے مجمع کو بہت دور سے آنا پڑتا، تو عید کے نماز میں شاید کچھ لوگ جاب پر جائیں، کچھ لوگ اتنی لمبی ڈرائیو کیوں کرے جو ان کے گھر کے قریب نماز عید مل رہی. تو ایک آدھ بات میں یہاں کہتا ہوں کہ اسلام
بہت زیادہ اس بات پہ زور دیتا ہے. یہ میری 3 دن 4 دن پہلے کی ایک تقریر تھی. خالد کا واقعہ تھا جو ون آف دا لیڈی کے جو امن 313 شامل, دا فرسٹ آرمی جو امام کو جوائن کرے 313 ان میں سب لیڈیز, اور ون آف دا لیڈی جو ہے وہ خالد. اور خالد کی پوری لائف جو تھی وہ یہ ایک بات, کوئی بھی موقع ہو وداؤٹ انسٹرکشن آف امام وہ کوئی کام نہیں کرتی. تو یہ اسلام جو ہے نا تقریباً ہر مومن کو ایسا چاہتا کہ خالی حج میں جا کر ہی شریف نہیں بننا ہے اور رمضان ہی میں شریف نہیں بننا ہے, 24 گھنٹے اپنے آپ کو آن ڈیوٹی سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اور خاص طور پر جب خوشی کا موقع تو کبھی بھی تمہاری خوشی لمٹ سے کراس نہیں ہونا چاہیے. روز آنا ڈیلی 5 نمازیں واجب ہے, عید کے دن 6 نمازیں واجب ہو جاتی ہیں انکلوڈنگ عید نماز. خوشی کا دن ہے, زیادہ چانسز ہے کہ شیطان تم کو بہکائے. اور پھر اگر عید کی خوشی ہے جب شیطان 29 ڈیز کی قید کے بعد نکلا تو اس دن اللہ کی عبادت اور کرنا. لیکن یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا اسلام میں خوشی کا تصور. لیکن دوسری جانب اسلام نے یہ بھی کہا کہ خوشی کا موقع جو ہے خالی تم خوش نہیں ہو, تمہاری خوشی سے اللہ بھی خوش ہے. اللہ اپنے بندوں کو بھیک مانگتے نہیں دیکھنا چاہتا, اللہ اپنے بندوں کو پرابلم میں نہیں دیکھنا چاہتا. ہماری خوشی میں اللہ خوش ہے. تو اس لیے اتنا اللہ اپنی نعمتیں کل دینے کو تیار کہ باقاعدہ عید کا دن ان دنوں میں سے ایک بنا جن کا واسطہ لے کے دعا مانگی جاتی. اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا. خدا بندہ میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں اس دن کا جو عید کا دن اتنا برکت والا دن ہے عید کا کہ اس کا واسطہ دیا جا رہا, کیونکہ اللہ اس دن نعمتیں نازل کرنے پہ تیار. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عید واقعا مسلمانوں میں اتنا بڑا موقع جس سے اللہ نے ہمیں 2 بہت اہم میسج دیے. یہ خطبے میں آنے چاہیے لیکن خطبہ میں زیادہ لمبا کرنا نہیں چاہتا. پہلا میسج دیا کہ عید جب خوشی کا اتنا موقع ہے تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا بھر اور کون کون ہے کہ جس کی تم ہیلپ اور مدد کر سکتے ہو. فطرہ جو ہے نا یہ تو خالی ایک ٹوکن بنی ہے, ایک سمبولک لینگویج کہ بھائی اپنی خوشی اسٹارٹ کرو, غریبوں کا خیال کر. لیکن یہ نہیں ہے کہ $10 دینا. $10 کے ذریعے تو خالی ہمارا کندھا ہلایا گیا کہ اٹھو. یہ خالی شرابیں پینے اور خالی کیک کھانے اور خالی گلے ملنے کا دن نہیں ہے. غریب کو بھی یاد کرو. اسٹارٹ $10 سے کرو, فنش $10 پہ نہیں کرنا. اب آدمی اپنے چاروں طرف دیکھ, اتنا ثواب بتایا گیا اس عمل کا. میرے پاس پورا ایک واقعہ ہے محقق ہلی کی کتاب کا, لیکن ٹائم نہیں, کہ غریب کی مدد. تو یہ خالی میں نے کہا کہ یہ جو ہے الارم ہے $10 کہ آنکھ کھل جائے, غریب یاد آ جائے. پھر یاد آ جائے تو پھر تو ذمہ داری خود ہی سمجھ میں آ جائے. اور دوسرا عید کا دن وہ موقع ہے جب اہل بیت کے فضائل بتائے گئے. یہ عید کا دن جو ہے نا یہ اہل بیت کو یاد کرنے کا دن. چنانچہ 2 بڑے مشہور واقعات عید ہی کے, یہ ایک اس رات کا, ایک کل صبح. بہت مشہور واقعات ہے, صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ یہی موقع آج ہی کی رات کہ حسن و حسین نے جب پورے مدینے کا ماحول دیکھا کہ ہر گھر کے اندر بچے اپنے نئے کپڑے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ کل صبح پہننا. کپڑے صبح عید کے دن پہنے جائیں گے لیکن بچہ تو بچہ ہے, وہ خوشی میں رات کی پوری رات وہ کپڑے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا. تو حسنین نے آ کے اپنی ماں سے ایک سوال کیا. ہمیں بھی پتا ہے کہ حسن و حسین اگر ان کی ایج 3 سال ہے تو 3 سال کے بچے جیسا کی عقل نہیں ہے. امام جب پیدا ہوتا ہے تو بائی برتھ جو ہے وہ فل کوالٹیز اور فل نالج رکھتا ہے امامت کی. چنانچہ حسن و حسین اس انداز سے یہ سوال نہیں کرے جیسے بچے کوئی چیز مانگتے ہیں. 3 سال کے ہونے کے باوجود یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے, جوانان جنت کے سردار ہیں, جنت کی ہر نعمت اس دنیا میں منگوا سکتے ہیں. لیکن عالم اسلام کو بتانا ہے کہ حسنین کے اسٹیٹس کو پہچان. پھر آپ کو معلوم ہے میں نے خالی اشارہ کر دی, ماں سے آگے سے اتنا سوال کیا کہ ہمارے کپڑے کا, اور ماں کی زبان
جواب آ گیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے بعد سلنے گئے. جنت کے رضوان کو روک بھیجا گیا, بند کرو, جنت کا دروازہ چھوڑو. جوانان جنت کے سردار کو خوش کرنا زیادہ ضروری ہے. اور وہ کپڑے بھی لے کے آتا ہے تو یہ نہیں کہتا میں رضوان جنت, انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی. رضوان جنت کے لیے بہت بڑا اسٹیٹس ہے کہ اگر حسنین اسے اپنا درزی قرار دے دے اور سمجھ لے, اور اگر حسنین ہمیں اور آپ کو دیکھ کے مان لے یہ ہمارا غلام اور شیعہ, ہمارا بیڑا وہی پار ہو گیا. لیکن اگلی صبح حسن و حسین کے جسم پہ جب نیا لباس آیا نا تو ہر بچے نے پوچھا یہ لباس تمہارے پاس کہاں سے آیا. بچے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے. یہ رات کا واقعہ پورے مدینے میں عید کی صبح حسنین کی یہ فضیلت بن گئی. جب کہہ دیا حسنین نے کہ میں رات کو درزی لایا تھا تو بچوں کو تو پتہ ہی ہے مدینے میں صرف 3 درزی ہیں اور ان میں سے کوئی رات کو نہیں گیا. اپنے والدین سے کہا, باپ سے کہا, باپ نے رسول سے پوچھا, رسول نے مسکرا کے کہا وہ مدینے کا درزی نہیں تھا, وہ جنت کا رضوان تھا جو حسنین کی خوشی کے لیے درزی بن کے آیا. عید کی صبح مدینے حسنین کی فضیلت سے گونج رہی. یہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں نا یہ عاشورے کا واقعہ نہیں ہے, سنتے آپ عاشورے کی مجالس میں, یہ واقعہ عید کی رات کا. اور اگلا واقعہ بھی میں تو اپنے حج اور عمرے کے ساتھیوں کو دروازے میں کھڑا کر کے بتاتا ہوں. اگلا واقعہ بھی عید کی صبح کا ہے کہ حسنین اپنے نانا کے ساتھ عیدگاہ پہنچے. اس وقت کے حالات ایسے ہیں, ورنہ عید کی نماز highly recommended in open space. Rather it is makruh to recite Eid namaz under the roof except in Makkah Mukarram. مکے کے اندر ویسے تو خانہ خدا اوپن ٹو اسکائی جگہ ہے, مگر اس کے سراؤنڈنگ میں مسجد جو ہے وہ روف والی ہے. صرف وہاں پہ عید کی نماز انڈر دا روف بھی الاؤڈ یا ریکمینڈ, باقی اوپن ٹو اسکائی. تو رسول خدا عید کی نماز اپنی مسجد میں نہیں پڑھاتے تھے. یہ سیکنڈ ہائیسٹ اسٹیٹس والی مسجد ہے مدینے, وہاں نہیں پڑھاتے کیونکہ مستحب سب کے لیے مستحب. مدینے کے باہر پیغمبر نے ایک عیدگاہ بنائی تھی. ناؤ اٹس ان دا ڈاؤن ٹاؤن, اٹس ان دا سٹی سینٹر جہاں پہ وہ کھجور مارکیٹ عیدگاہ. دوسرا واقعہ عید کی نماز کا ہے. حسن و حسین نانا کے ساتھ وہاں تک پہنچے. آج بھی جب کبھی آپ مدینے جائیں تو مسجد رسول کا گیٹ نمبر 1, یہ تو یاد رہے گا نا 1, وہاں سے سیدھا نکلیے تھک سے پہنچیں گے جہاں حسنین کی عیدگاہ, پورے مدینے کی عیدگاہ. تب حسنین نے ایک منظر دیکھا, یہ جگہ جو ہے یہ شہر سے باہر ہے, چنانچہ یہاں کوئی پیدل نہیں آتا, سواریوں پہ آتے. مدینے کی مسجد میں اگر عید کی نماز ہو ہر آدمی پیدل ہے, لیکن وہاں پہ وہ شہر کے باہر کا علاقہ, سب لوگ سواریوں پہ آ رہے. تبھی حسنین نے کل وہ سوال کیا. آپ سنتے وہ عاشورے میں ہے واقعہ وہ نماز عید کا, اور نماز عید مینس کل کی نماز کا, کہ نانا ہر ایک کی سواری, ہر بچہ جو ہے ہر بچہ سواری پہ آ رہا, ہماری سواری کہاں. بہت مشہور واقعہ ہے. تب پیغمبر ایک بار ناقے کی شبی بنے, حسنین کو اپنی پشت پہ سوار کرایا. کس دن کا واقعہ ہے؟ کل صبح کا واقعہ, یعنی لاس اینجلس کے جعفریہ ہال 10 سپٹمبر کی عید کے اعتبار سے 8:30 کے قریب کا واقعہ ہے. تب پیغمبر وہاں پہنچے سب کے سامنے مجمع عام میں. عید کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور عام نمازوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, یہ فرق بھی ذہن میں رکھیے گا. تو اس دن پورا مدینہ بلکہ مدینے کے باہر کے لوگ بھی اس حسنین کی فضیلت دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر سب کے سامنے جھکے, سواری پہ بٹھایا. حسنین نے صرف اتنا کہا, ہر سواری کے مہار ہے. پیغمبر نے اپنی ایک ظلم دے, اس جگہ سے نیئرسٹ مکان کس کا ہے؟ بہت سارے یہاں حاجی نظر آ رہے ہیں, میں حاجیوں سے پوچھ رہا ہوں ادھر عیدگاہ ہے نا, وہاں سے نیئرسٹ مکان کس کا؟ کہ اگر وہ اپنے مکان سے جھانک کے دیکھے تو اسے یہ منظر نظر آ جائے. وہ تو خیر آ رہے تھے حضرت عمر کا, جہاں پہ آج مدینے کی عیدگاہ ہے نا اس کے بالکل پیچھے حضرت عمر کا مکان. وہ آ رہے, وہ جملہ کہا کہ شہزادوں نعم الراکب, اللہ نے تمہیں کتنی اچھی سواری دی. یہ جملہ حیرت والا نہیں, حیرت والا اگلا جملہ جب پیغمبر نے پلٹ کے کہا کہ اے عمر یہ بھی تو دیکھو کہ نعم الراکب, اللہ نے سوار کتنے اچھے دیے. یہ جملہ جو آپ نے ساری زندگی مجلسوں میں سنا,
یہ کل عید کے دن کا جملہ، نماز عید کا جملہ، مدینے کی عیدگاہ کی پارکنگ لاٹ کا جملہ. تو آپ دیکھیں یہاں سے میں اپنے موضوع پہ اس طرح آیا کہ آیا کیا اور ختم ہو گیا. وہ عید کا آغاز حسنین کی فضیلتوں کے بیان سے ہوا سارے مدینے میں. لباس کا واقعہ رات کا تھا لیکن مدینے والوں کو تو صبح پتہ چلا نا. عید کی فجر آئی، حسنین کی فضیلت لباس جنت کے ذریعے شروع، اور عید کی نماز آئی، حسنین کی فضیلت یہاں مکمل ہو گئی کہ حسنین ان کا نام ہے جن کی سواری کے لیے رسول خدا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. حسنین میرے اوپر سوار ہو گئے، رسول اس کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں. یہ اہل بیت کی جو عظیم فضیلت عید کے دن آئی. تبھی کل کا دن ہمارا چھٹا امام پورا دن روتا، ہمارا پانچواں امام پورا دن روتا. کل کے مستحبات میں ایک مستحب اور ہے، ریسائٹیشن آف دعائے ندبہ 8:15. میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مرجع ہوتا تو جتنا ریکمنڈیشن دعائے ندبہ کا آیا میں تو اس کو واجب قرار دے دیتا. اتنا ریکمنڈیشن ہے دعائے ندبہ. دعائے ندبہ نہ کہیے، خالی ندبے کا، کہ عید کے دن اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا. دو وجوہات اس میں اور. نمبر ایک، جو عید فضیلت حسنین و فضیلت اہل بیت لے کے آئی، اس عید میں دنیا نے اس طرح سے حسنین اور اہل بیت کو بھلا دیا. یہ چھٹا امام سارا دن یہ کہہ کے روتا کہ یہ تو ہم لوگوں کی عید ہے، یہ ہماری عید نہیں ہے. ہماری عید تو وہ ہے نا جو ہمارے نانا نے بنائی ہے. نانا نے عید بنائی اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے. لوگوں نے اہل بیت ہی کو اسلام سے نکال دی. اور پھر کہتا ہے کہ ہماری اصلی عید اسی دن آئے گی جب رسول اللہ والی عید ریسٹور کی جائے گی، اور اسی کا نام ہے ظہور امام. امام زمانہ جب آئیں گے تو امام زمانہ کے آنے کا مقصد ظہور امام کا مطلب ہے کہ رسول خدا والی عید جو ہے دوبارہ ریسٹور ہو رہی. پورا اسلام ہی رسول خدا والا آئے گا، لیکن جو کہ بات میری چاند رات میں ہو رہی ہے اور اختتام کر، تو اصلی عید ہماری ظہور امام. تب چھٹا امام عید کی نماز پڑھنے کے بعد روئے گا نہیں، خوش ہوگا. ندبہ، رونا، فریاد کرنا، وہی جملے جو دعائے ندبہ میں آئینہ آئینہ، کہاں ہے میرا امام، کہاں ہے میرا امام. اس کو جتنا عاشورے کے دن پڑھنا اس سے زیادہ اس عید کے دن پڑھنا. یہی وجہ ہے کہ دعائے ندبہ کا ہائیلی ریکمنڈیشن 4 دن آیا. عید، بقرعید، غدیر. غدیر بھی یہی ہے جسے رسول من کنتو مولا بنا کے جا رہے، اس کی مولائیت کو دنیا نے بھلا دیا. کہاں ہے وہ امام جو آ کے اعلان غدیر خون کو ریسٹور کرے گا؟ تو عید سب سے زیادہ امام زمانہ کو یاد کرنے کا دن. اور یاد کرنے کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا. امام سے نے کہا، امام سے پوچھا گیا مولا مومن کی سب سے بڑی خاصیت کیا، موسٹ امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک آف مومن؟ امام نے فرمایا ذکر خدا، اللہ کا ذکر. لیکن فوراً روک دیا، رک جاؤ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے سبحان اللہ والحمدللہ کی تسبیح، اللہ کی یاد. انگریزی میں اچھا لفظ آیا ذکر خدا کا، ریممبرنس آف اللہ. اللہ اگر تمہیں یاد رہے، یہ مومن کی سب سے بڑی خصوصیت. دعائے ندبہ ہے ریممبرنس آف امام. اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ یاد رہے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جب کبھی شیطان تمہیں مسغائل کرنا چاہے شراب پی، ارے آج تو عید ہے داڑھی شیو کر، ارے آج تو عید ہے، آج اگر نامحرم سے ہاتھ ملا لیا تو کیا حرج. سڑک پہ چلنے والے نہیں لیکن خاندان کے کتنے ہی ریلیٹڈ جو اکارڈنگ ٹو اسلام نامحرم. آج اگر تھوڑی بے حجابی اور میک اپ ہو گئی تو سب چلتا. ریممبرنس آف اللہ اگر ہے تو کچھ نہیں چلتا، صرف اللہ چلتا. تو یہ مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ شیطان بہکا ہے، یہ اللہ کو یاد رکھو. ریممبرنس آف امام زمانہ کا بھی یہ مطلب، امام کو یاد کرو. یعنی جب شیطان تمہیں امام کے اگینسٹ لے جائے گا، وہ کیسے اگینسٹ لے جائے گا؟ یہی میرا ماہ رمضان کا آخری ٹاپک تھا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ کہ بیفور آور ریئل امام کتنے ہی فراڈ کرنے والے اور جھوٹے آئے. اور یہاں پہ 3 دن پہلے کے اپنے جملے کو سمجھا دوں. میں نے کہا کہ جیسے اللہ کو بدا ہوتا ہے، مجھے اس ٹاپک میں بدا ہو. بدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہلے کسی چیز کا اناؤنسمنٹ کرتا ہے. یہ بھائی ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ذبح ہو، پھر اللہ نے عین وقت پہ کہا کہ نہیں بھائی سرکمسٹنسز چینج ہو گئے، یہ حکم ہم واپس لیتے ہیں.
اب اسماعیل ذبح نہیں ہوں، مومن 50 سال کا ہے، 50 سال نہیں، یہ 70 سال کی ہے۔ اسی طرح میرے ٹاپک میں بدا ہو گیا، میں نے کہا تھا 25 کوالٹیز آرمی آف امام زمانہ کی 25 کوالٹیز بتاؤں گا، صرف 3 بتا پایا، اور یہ ٹاپک جو تھا وہ ایک خاص وجہ سے میں نے چینج کر دی، چھوڑ دیجیے اس کو، یہ ایک میرا اناؤنسمنٹ تھا۔ لیکن امام زمانہ کے ریممبرنس میں یہ بہت اہم چیز کہ جسٹ بیفور ظہور یہاں پہ 2 چھوٹے جملے کہوں 40 منٹ تو ہو گئے میری اسپیچ کو، لیکن اگر یہ آج کے اعمال میں ہوتے تو 40 منٹ تو ہمارے لیے جسٹ اسٹارٹ ہوتا ہے، ہماری اصل اسپیچ شروع ہوتی ہے 65 منٹ کے بعد، لیکن آج اعمال بھی ہیں، آپ کا ورکنگ ڈے بھی ہے، پورے رمضان، پھر بھی آپ اتنے شوق سے سن رہے ہیں، تو بہرحال میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا۔ میں اس مومن کا ساتھ دوں گا جس نے کہا مولانا آپ خود سنتے ہیں ایسی اسپیچز؟ نو، کبھی نہیں سنتے، لیکن ابھی آپ سن رہے ہیں تو ایک مرتبہ یہ آخری کہ دیکھیے کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ امام زمانہ کے ساتھ ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے نام، ہیروز اینڈ ویلنز، سید حسنی، سید خراسانی، سید یمنی، ادھر سفیانی، ادھر دجال، اور بہت سارے نام۔ تو کل تو میں نے یہاں تک بات کی تھی کہ یہ پرسنالٹیز ہے، اس کو کبھی اپنے زمانے کی پرسنالٹیز سے ملانے کی کوشش نہ کریں۔ او سید حسنی مینس شہید باقر حقیق، او سید خراسانی مینس آیت اللہ طالقانی، بالکل ان کا 80 میں انتقال ہو گیا تھا جسٹ آفٹر انقلاب، لیکن ان کو بھی سید حسنی بہت زیادہ کہا گیا۔ او سفیانی تو خیر اتنا نہیں، دجال جس آدمی کی ہمیں ایک آنکھ نظر آئے، ایک آنکھ سے کاڑا نظر آئے، اس کو ہم نے کہہ دیا دجال۔ 67 کے عرب اسرائیل جنگ میں موشا دیان کی تصویریں چھپ رہی، 77 سے 87 تک پاکستان کے بھی ایک پریزیڈنٹ گزرے جن کی آنکھ میں کوئی پرابلم تھا، ضیاء الحق، ان کی تصویریں چھپ رہی۔ سعودی عرب کا جو ابھی بادشاہ ہمارا شاہ فہد، اس کی بھی ایک آنکھ میں پرابلم تھا، اس کی تصویریں چھپ رہی۔ دجال دجال کانا دجال کانا دجال۔ تو میں نے کل جو بات کہی تھی، کل کی مجلس پورے رمضان میں منیمم مجمع کل تھا، پھر تھا یہ نہیں کہ بالکل نہیں تھا، لیکن منیمم جہاں بہت کام کی بات گزر گئی۔ تو خلاصہ یہ کہ شخصیتوں سے اس کو نہیں ملائیں گے، اس کے کئی ریزن ہیں، جن میں سے بہت سارے کل آ گئے، اور ایک ریزن آج سن لی، ہمارے علماء میں یہی ایک چیز ابھی انڈر ڈسکشن کہ پرسنالٹیز کے نام کہیں نہیں آئے۔ سید حسنی کوئی نام ہوا، سید خراسانی یہ نام نہیں، سید یمانی یہ نام نہیں، دجال یہ نام نہیں ہے، سفیانی یہ نام نہیں ہے، شیطان یہ نام نہیں، شیطان بھی نام نہیں ہے۔ اچھا کچھ روایتوں میں نام آئے، لیکن وہ اتنی ضعیف روایتیں کہ اس کو تو نہ پڑھنا بہتر۔ تو جو عام روایتیں ہیں اس میں نام نہیں آئے، اس لیے علماء میں ایک یہ بھی چیز انڈر ڈسکشن کہ یہ جو پرسنالٹیز ہیں یہ واقعاً کوئی آدمی ہے یا کوئی سسٹم ہے۔ دجال کے بارے میں تو آج کل بہت مشہور ہو گئے، دجال isn't the name of a person, دجال is the name of a system۔ یہی جملہ باقی سب کے بارے میں بھی ہے کہ سید حسنی اور سید خراسانی کسی ایک پرسنالٹی کا نام یا پورے انقلاب ایک ریولیوشن کو ملا کے کہا گیا کہ سید حسنی اور سید خراسانی سسٹم۔ اب میں اس بات کو اس لیے بڑے آرام سے کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ آلریڈی دجال کے حوالے سے ہمارے یوتھ سمجھتے ہیں یہ بات کہ دجال کا جو ذکر آیا اور ایک آنکھ کا ذکر آیا، وہ ایک آدمی کا نام نہیں، وہ پورا ایک سسٹم ہے جو ایک آنکھ کا ہوگا، یعنی ون سائیڈڈ ہوگا، خالی دنیا کو دیکھے گا، آخرت کو نہیں دیکھے گا، خالی میٹریلسٹک چیزوں کو دیکھے گا، اسپریچول ایسپیکٹ کو نہیں دیکھے گا، جو بھی ہو۔ تو وہ جو دجال ہے وہی سفیانی ہے۔ سفیانی میں بھی isn't the name of a person، ایک سسٹم ہوگا کوئی میڈل ایسٹ کے ایریا میں جس کا نام سفیانی رکھا، کوئی ایسا ریولیوشن ہوگا خراسان کے علاقے میں کہ اس پورے سسٹم کا نام صحیح۔ یہ خود اپنی جگہ ایک بحث ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ یہ والے ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے زمانے کی کسی بھی پرسنالٹی کو اٹھا کے میچ کریں۔ یہ تو ہوئی ایک بات ریممبرنس اور امام کے حوالے سے۔ تو اسی سے اصل بات واضح ہو رہی کہ دیکھیے آج کل میڈیا یعنی انٹرنیٹ، وکیپیڈیا، گوگل، یہ سارے سرچ انجن، اس کے اوپر اتنی نالج تو نہیں کہہ کہ انفارمیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ، نالج اینڈ وزڈم از اے ڈفرنٹ تھنگ۔
انفارمیشن بہت زیادہ، لیکن وہ انفارمیشن کس لیول کی ہے، کتنی کریکٹ ہے، کتنی رانگ ہے، کوئی گائیڈ کرنے والی ہے، کوئی مس گائیڈ کرنے والی. قرآن ماہ مبارک رمضان آج ختم ہو گئے، اکثر گھروں میں اس طرح سے قرآن کو بند کر دی، اتنی مضبوط رسی سے باندھ کے رکھا جائے گا کہ 11 مہینے قرآن غلطی سے نہ کھولنے پا، کیونکہ رمضان کیا ہے تو قرآن کا. لیکن قرآن اس کا اپنا ایک بہت ہی اہم کیریکٹرسٹکس ہوتی، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قرآن اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہے ہم ہدایت بھی دیتے ہیں، ہم گمراہ بھی کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے، ہم سے کچھ لوگوں، ہم نہیں کر رہے، کچھ لوگ ہم کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں، کچھ ہم ہی سے گمراہ ہوتے ہیں. قرآن a book of knowledge, a book of information. لیکن انفارمیشن اگر پراپر طریقے سے نہ دی جائے تو اللہ کی طرف سے آنے والی انفارمیشن سے بھی آدمی مس گائیڈ ہو سکتا. گوگل کی انفارمیشن میں اتنا بھروسہ نہ کر کہ وہ اللہ سے بھی آگے نکل جائے، وہ قرآن سے بھی آگے نکل جائے. اس انفارمیشن کا نتیجہ یہ کہ بہت ہی ڈس انفارمیشن. چاند کا مسئلہ کیا یہ آج کا مسئلہ؟ جب سے اسلام آیا چاند کا مسئلہ پیش آ رہا. یا رسول اللہ ہم مدینے کے باہر کے، مدینے کے لوگ عید منا رہے، ہم نے چاند دیکھا ہی؟ کہا نہیں دیکھا تو مت مناؤ عید. صبح رویا وقت رویا، روزہ رکھو تو رویا دیکھ کر رکھو، افطار یعنی روزے بند کرو تو دیکھ کے بند کرو. تو مدینے سے 20 میل دور رہتا، تو مت رکھو عید مت مناؤ، روزہ رکھو. امام علی مولا یہ کوفے والے میری بات ہی نہیں مان رہے، میں نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا یار. انہوں نے نہیں دیکھا، ان پر واجب میں روزہ رکھنا، تم نے دیکھا تم پر حرام میں روزہ رکھنا. یہ سارے واقعات اماموں کے زمانے کے. پھر چاند کا مسئلہ آج اتنا بڑا پرابلم کیوں بن گئے؟ یہی گوگل کی وجہ سے. گوگل کا مطلب انفارمیشن ہائی وے کی وجہ سے. کیا ودن سیکنڈ مدینے کا جو آدمی آیا مدینے کے باہر تو اس کو آتے آتے شام ہو گئی جب مسئلہ ہی ختم ہو رہا. لیکن آج یہ ہے کہ ودن سیکنڈ کیونکہ انفارمیشن یہاں سے وہاں جاتی ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. انفارمیشن وہی ہے جو پہلے تھی، آج وہ بہت فاسٹ طریقے سے ٹرانسفر ہو رہی. بخاری یہ کام ہوا. تو یہی مسئلہ امام زمانہ کے حوالے سے کہ امام زمانہ جھوٹے امام بنتے رہے، لیکن وہ پہلے ان کا جو ٹارگیٹڈ ایریا تھا وہ چھوٹا ہوتا. اس سے پہلے کہ دنیا تک پہنچے بعد وہ خود ہی مر جاتے. آج انفارمیشن اتنی فاسٹ ٹرانسفر ہوتی، چنانچہ دشمنوں نے فائدہ اٹھایا. سنیے اگر کوئی ان کے حوالے سے واقع آ گئے. ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوئی جو ہے وہ شیعوں کو میرے حوالے کرے، اور ان کا انتقال ہو گیا. لیکن یہ واقعہ ان کی زندگی میں بھی جا کے ان کے سامنے کوٹ کیا گیا. ہنس دیے، کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں کہا، کسی نے دیکھا جا کے اس سے پوچھو. لیکن اس قسم کے واقعات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ واقعات کبھی عقیدت میں بھی نظر آتے ہیں. ایران کی ایک بہت ہی مشہور پرسنالٹی، نام لوں گا تو آپ کو حیرت ہو جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نام سن کے آپ میں سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جائیں. کچھ ہمارے ابھی بھی ایسے لوگ ہیں اسٹل جو رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہئی کی عظمت کو نہیں مانتے. ان کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ کہ امام زمانہ نے ان سے آ کے کہا نعوذ باللہ جاؤ خامنہئی کے پاس جا کے کہو تم میرے نائب ہو ہی نہیں تو کیسے تم کہہ رہے ہو میرے نائب؟ غلط ہے تمہارا سارا دعویٰ، سارا انقلاب. وہ صاحب کا کہنا کہ مجھ سے تو امام زمانہ نے کہا. مرحوم آیت اللہ تقی بہرکت علم عرفان میں اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ان کی بات جسٹ رائٹ جیسے امام کی بات، یعنی وہ خود اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے حوالے سے ایسے واقعات پڑھے جائیں یا بیان کیے جائیں. تو ان کے حوالے سے کتنا مشہور ہو گئے. بھائی تیاری کر لو امام آنے والے، اس لیے کہ ملیحہ پیدا ہو چکی. وہ میں نے شروع رمضان میں کہا تھا نا تو امام زمانہ کی قلت، کہا وہ پیدا ہو چکی ہے، پیدا ہو گئی، جوان بھی ہو گئی. جب جوان ہو گئی ہے تو امام آنے والے، کیونکہ روایت میں ہے کہ جوان عورت امام کو پتھر مار کے شہید کرے. جب ان سے پوچھا گیا تو مرد کیا بولے، ہنسی تھی. کہا یہ سب جھوٹ ہے جو میرے نام سے پھیلایا جا رہا ہے. اسی طرح سے آج کسی مومن مجھے کسی انٹرنیٹ کی سائٹ سے آغا خامنہئی کا کوئی سٹیٹمنٹ دیا، خود بھی لکھا کہ کسی نے یہ کہا ون آف دا
close advisor of आगा खामेनाई told us. कौन one of the close advisor, कहां पे आपको told us, कुछ तो बताइए कि आगा खामेनाई ने फरमाया, ये मेरी जेब में इस वक्त रखा है उनका स्टेटमेंट, कि मैं वो हूं कि जिनकी जिंदगी में इमाम आएंगे और इमाम मुझसे मिले, इमाम ने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आ रहा हूं और जिहाद करने वाला हूं सारी ताकतों से, क्योंकि मैं तो अपने बचपने से ये वाकया सुनता चला रहा हूं। और अब पिछले 4-5 साल में जब से इंटरनेट हर एक के घर में आ गया, ये वाला ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट हो गया। जिस मर्जी का नाम दिल के लेकर एक बात कह दीजिए। इसलिए मैं इस वाकये के बारे में भी पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि आगा खामेनाई ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हमारे यहां इस्लाम में शुरू से ये उसूल है, अगर आपने किताब उठाई को लिखा, इमाम सादिक ने ये फरमाया, आप नहीं ले सकते जब तक ये पता ना चले किससे फरमाया, कौन है इसका रावी, कहां से उसने सुना। अब उर्दू किताबों में सारे रावियों के नाम लिखे नहीं जाते, लेकिन जो रिवायत भी है ये इसके पीछे पूरे नाम होने का ही किसने सुना। अगर इस तरह से रिवायत आ गई जैसे करबला में आशूर की सुबह को पानी था, इमाम ने गुस्ल किया, एक पढ़ दिया जाता है ना, एक गलत सलत बात है। अब वो रिवायत आई कहां से? रिवायत की एक कबीले की एक बूढ़ी ये कहा कि मैंने दूसरे कबीले में अपनी नानी से ये वाकया सुना कि उन्होंने ये कहा। अरे तुम कौन नानी, पहले अपना तारुफ कराओ, वो दूसरी तुम्हारी नानी कहां से आ गई, वो कौन थी, कहां से आई थी, इसके बाद पता चलेगा वाकया सही के बाद। एक नानी ने दूसरी नानी से ये सुना के करबला में पानी। इस तरह से फैसले होते हैं दीन और ईमान के। ये तो वही बात हो गई जो अंग्रेजों के जमाने में 100 साल पहले जब ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत शुरू था। एक साहब का ट्रांसफर हो गया, वो लखनऊ में रहते थे, उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया। उस पर लखनऊ से इलाहाबाद ऐसा ही था जैसे एले से चांद। और बीवी घर में अकेली है, परेशान हो रही है, शौहर छोड़ के चला गया। घर के बूढ़े नौकर को बुलाया और कहा कि जाओ जाके मेरे शौहर से कहो छुट्टी लेकर ही कुछ दिन आ जाओ, मैं तो इस तरह जिंदगी गुजार रही हूं कि लग रहा है मैं बेवा हो गई। मेरा शौहर है लेकिन ऐसा ही लग रहा। हो गए बड़े भी खानदान के बहुत पुराने नौकर, वहां पहुंचे, पता चला कि वो ऑफिस टाइम तो साहब थे, उनसे भी ज्यादा कोई बूढ़ी मामा घर में पड़ी थी जो घर के काम करती। कुछ इन्होंने बुजुर्गी में कहा, कुछ ने हैं करके सुना। नौकर तो वापिस आ गया। शाम को वो साहब आए, नौकरानी से पूछा खैरियत है, कोई खास बात? कहा हाँ, लखनऊ में आपके घर से इत्तला आई थी, आपकी बीवी ने कहलवाया वो बेवा हो गई। अब ये घबरा गए मेरी बीवी बेवा हो गई, कयामत टूट पड़ी बेचारी पर। इस वक्त तो मुझे उसकी हेल्प के लिए जाना चाहिए। दौड़े दौड़े गए अपने बॉस के पास, रात का वक्त है, वो जेंटलमैन हेड पैड लगा के घर में डिनर, अंग्रेज तो डिनर के वक्त भी पूरा हेड पैड लगा के पहनते हैं ना। ये घबरा के पहुंचा, मैं बहुत अर्जेंट काम में मिलना है साहब। कहा कि जी वो मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। अभी 2 घंटे पहले तक ऑफिस में तुमने कोई बात नहीं कही, अभी बहुत अहम खबर आई, लखनऊ से इत्तला आई है कि मेरी बीवी बेवा हो चुकी है, मुझे जरूर जाना। अब अंग्रेज था लेकिन चकराया, कहा तुम्हारी बीवी कैसे बेवा हो गई, तुम तो जिंदा खड़े। कुछ उस टाइप के लोग यहाँ भी हैं जिनको बेवा का मतलब नहीं पता होता, इसलिए वो भी मुझे देख रहे हैं रस्ते। अरे तुम जिंदा हो, कैसे तुम्हारी बीवी बेवा हो गई, रोमिनो कैसे हो गए? कहा कि ये तो मेरी अकल में भी नहीं आ रहा, लेकिन रावी बड़ा मोतबर आया, उसने आज तक झूठ नहीं बोला। अरे जिंदा खड़े हो तो रावी मोतबर हो कि कोई भी हो, कैसे उसकी खबर को मान ली? हमारे यहाँ इस अंदाज से खबरें मान ली जाती। जो एक नानी ने कहा कि मेरी नानी ने कहा कि करबला में पानी था। इस नानी का भी नाम किसी किताब में नहीं कि है कौन ये साहिबा, तो वो कहां से आएंगे? ये तरीका नहीं होता हमारे यहाँ, ना रिवायतें का ना फतवे। कि एक साहब ने इंटरनेट पे कहा कि वन ऑफ द क्लोज एडवाइजर ऑफ आगा खामेनाई टोल्ड मी। कौन है वो क्लोज एडवाइजर? आपको मिले कहां पे, कब उन्होंने ये कहा? तो जो कि मैंने आगा के हवाले से ऐसी नॉनसेंस बात सुनी, मैंने आगा मोहसिन हकीम के हवाले से किए वाकयात सुने बचपना। 1 घंटा तो फिर भी मैंने ले लिया आपको ये टहलाते टहलाते कि अब मैंने इमाम खुमैनी के हवाले से भी ऐसी बातें सुनी, मैंने आगा खामेनाई के हवाले से भी ऐसी बातें सुनी। बल्कि जब दुश्मनान इस्लाम एक बीच में एक तरीका इख्तियार किया था कि आगा खामेनाई
کو رہبری سے ہٹایا گیا, موومنٹ چلایا. اس سے پہلے ایک چیز اور بہت مشہور ہوئی تھی کراچی. امام زمانہ نے کہا ہے کہ یہ میں اس انقلاب کو میں ناکام کروں گا. چنانچہ اپنے گھر میں قرآن کھولو, تمہیں قرآن میں ایک بال نظر آ جائے گا, یہ میری طرف سے ایک میسج ہے. اب جس گھر میں قرآن کھول رہا ہے اس میں بال رکھا ہوا. ان سب کے باوجود یہ طریقہ ہے ہی نہیں اسلام. یہ طریقہ ہے آخری زمانے میں ظہور امام کا, کہ امام کے آنے سے پہلے اس قسم کے واقعات ہوں گے. تو کبھی ایسی خبروں پہ یقین نہ کریں, کبھی ایسی خبروں پہ بھروسہ نہ کریں. کل پرسنالٹیز کی بات تھی, آج نیوز کی بات. اور ایک بات اور یاد رکھیے, نہ امام کسی واقعے کے بعد آئیں گے, یہ ضروری نہیں ہے کہ سائن ہو تب امام آ جائے, اور نہ امام کسی واقعے سے پہلے نہیں آ سکتے کہ آپ کہیں تو ابھی تو فلاں سائن ہی پوری نہیں ہوئی. بس یہ جملہ وقت نہیں رہا, ابھی کتنی باتیں اس سینے میں. امام نے فرمایا یاد رکھو اللہ کو بدا ہوگا. کہا کہ اسماعیل ذبح کرو اور ذبح نہیں. جہالت کی وجہ سے نہیں, لا علمی کی وجہ سے نہیں, سرکمسٹانسز چینج ہونے سے اللہ اپنا حکم چینج کر دے. کہا سب سے زیادہ بدا اللہ ظہور امام کے لیے کرے. ساری سائن پوری ہو جائیں گی, اب تو امام آ جائے, پھر بھی نہیں ہے, چینج ہو گئی ڈیٹ. اور ہو سکتا ہے کوئی سائن پوری نہ اور امام فوراً آ جائے. ظہور امام میں بھی بدا ہو سکتا ہے. سرکمسٹانسز چینج ہونے سے بغیر نشانیوں کے امام آ سکتے ہیں, یا ساری نشانیوں کے بعد بھی امام نہ. اور یہی ہماری دعا اجل اللہ کا مطلب. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مولانا امام تو ان سائنس کے بعد آئیں, تو اجل اللہ کہنا نان سینس. اجل اللہ کا کیا مقصد ہے؟ خدا امام کو ابھی ظاہر کرے. ابھی تو آ ہی نہیں سکتے, جب تک سفیانی نہیں آئے گا امام بھی نہیں آ سکتے. جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلے گا امام بھی نہیں آ سکتے. اگر یہ آپ کا نظریہ بنا کہ امام عاشورے کو آئیں گے تب بھی اجل اللہ غلط. اجل اللہ کا مقصد ہے پہلی شوال کو امام آ جائیں. امام تو آ ہی نہیں سکتے عاشورے سے پہلے. تو امام عاشورے کو آئیں گے, یہ بھی ڈیٹ چینج ہو سکتی ہے. امام فرائیڈے کو آئیں گے, یہ بھی ڈیٹ چینج ہو سکتی ہے. امام مکے میں آئیں گے, یہ بھی چینج ہو سکتا ہے. یہ بعض علماء کا انٹرپریٹیشن ہے, سورج مغرب سے نکلے گا یعنی شاید ظہور امام بھی مغرب سے ہو. اور اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ جھوٹا امام مغرب سے آئے, اور یہ بھی ممکن ہے سچا امام. ساری چیزیں ممکن ہے. تو مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ نے ہم کو کنفیوز کر دیا بجائے کچھ معلومات دینے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس قسم کے جھوٹے واقعات چھوڑے. مرجعیت پر پرسوں کی مجلس کا اختتام, مرجعیت پہ اتنا بھروسہ کریں کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے گی سچا امام کون ہے, جھوٹا امام کون ہے. وہ آپ کو سائنس اور ظہور کے چکر سے بھی نکالے گی, وہ آپ کو دجال سے بھی بچائے گی. یہی وجہ ہے کہ شیطان بھی انڈر اٹیک مرجعیت کو کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ مومنین بھی سب سے زیادہ کنفیوز مرجعیت سے. یہ تو کہیے کہ اس دفعہ چاند اتنا کلیئر ہو گیا کہ اس نے شیطان کے اس ہتھیار کو ناکام بنایا. آج تو شیطان تیار بیٹھا تھا, لیکن اتنا بھروسہ اس کے اوپر رکھیے تبھی آپ کی کامیابی ہے. ورنہ نشانیوں میں بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں, واقعات میں بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں, انٹرنیٹ کی خبروں میں بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں, ایکسچینج آف ای میل میں بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں. پھر اگر دھوکہ کھا جائے تو اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو. جیسے لوگ جہاں سے مجلس کا تقریر کا حصہ شروع ہوا اسی سے ملاتے ہیں. جیسے لوگ حسین کے بارے میں دھوکہ کھا گئے, جو عید مدینے میں حسین کی فضیلتیں لے کے آ رہی, اسی حسین کو کس انداز سے کربلا میں ذبح کر کے اس کی اولاد کو کربلا سے کوفہ اور شام لے جائے گا. اور لوگ خوش ہو رہے ہیں, ہم کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حسین ہے جو مارے گئے. رضوان جنت جس کا درزی بننا اپنا فخر محسوس کر رہا, رسول خدا مجمع عام میں جس کو اپنی کاندھے پہ بٹھانا فخر محسوس کر رہے ہیں, کہا وہ حسین کا احترام اور اسٹیٹس تھا. اور کہا یہ کوفے کا بازار ہے اور شام کا دربار ہے جہاں حسین کا کٹا سر رکھا. عورتیں تک پتھر ہاتھ میں لے لے کے حسین کے سر کو مار رہی ہیں, جو روایت میں نے پرسوں پڑھی. یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ لوگ ڈس انفارمیشن میں مبتلا ہو. اگر یزید کہہ رہا ہے کہ مرنے والا باقی ہے تو لوگوں نے مان لیا یہ باقی. ایک طرف کے منزل ہے کہ علی کا خطبہ بھی سن کر یقین نہیں کر, دوسری جانب اتنے ویک ایمان کے ہیں کہ یزید کا اعلان ہو رہا ہے کہ باقی ابن باقی اور مان لیے.
یہی کام جو آج کا میڈیا کر رہا. خالی انفارمیشن از ناٹ انف. کوفے اور شام والے میجورٹی حسین کو نہیں پہچانتی تھی. وہ تو جو یزید کے میڈیا سے اناؤنسمنٹ ہو رہا اس میں دھوکہ کھا رہے. غلطی ہم کو نہیں کرنا، ورنہ پھر معاملہ سنبھالنے میں، ورنہ پھر لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اکبر کا کلیجہ قربان کرنا ہوگا، اصغر کا گلا تیرے ظلم کا نشانہ بنے گا، عباس کے بازو کٹیں گے، حسین کے گلے میں خنجر چلے گا، سکینہ کے تماچے لگیں گے، زینب کی چادر کھلے گی، عابد کے گلے میں توق پڑے گا، تب جا کے امت حقیقت کو پہچانے گی. ایک بار اگر ڈس انفارمیشن میں مبتلا ہوگا تو دوبارہ صحیح انفارمیشن آنے کے لیے اتنی قربانیاں دینا پڑے. یہی وجہ ہے کہ سجاد کا وہ خطبہ کہاں سے شروع ہوا. عید کی نماز کا مطلب ہوتا ہے عید کا خطبہ، اور عید کی نماز کا مقصد ہوتا ہے میکسیمم کراؤڈ کا مسجد میں آنا. آج شب عید کے مسائل اسی میکسیمم کراؤڈ میں ختم کر رہا ہوں. جب ڈس انفارمیشن کو لوگ یہ حق سمجھ لیتے ہیں تو کتنی قربانی دینا ہوتی. سجاد کا وہ خطبہ دیکھ لی، جمعے کی نماز ہے، مسجد اسی طرح نمازیوں سے بھری. جمعے کو بھی تو عید المومنین کہا گیا ہے، جمعے کی نماز میں بھی لوگ اتنا ہی آتے ہیں. اور یزید بے حیا سجاد کو اس مجمع میں لے کے آ رہا، اور اتنا کانفیڈنس ہے اس کو اپنے مجمع پر کہ یہ میرا مجمع، کہ نمازی کو لا رہا ہے لیکن نہ گلے کا توق اتارتا ہے، نہ ہاتھوں کی ہتھکڑی، نہ پاؤں کی پیٹ. پتا ہے نمازیوں میں بھی کوئی ایک پروٹیسٹ نہیں کرے گا کہ یزید رکوع و سجود کرنے والے کے تو ہتھکڑی اور بیڑی کھول دے. اتنا یقین ہے یزید کو اپنے مجمع کی سچائی، اور اتنا ظالم مجمع، مگر سجاد دیکھ رہے ہیں کہ یہ دل سے برے نہیں ہے، یہ ڈس انفارمیشن کا شکار ہے. چنانچہ جب سجاد نے کہا کہ یزید تیرے خطیب کو جو کہنا تھا کہہ دیا، مجھے جانے دے ممبر. یہ اس لیے نہیں کہ امامت ممبر کو یزید کی جاگیر سمجھ رہی ہے اس سے اجازت دو، نہیں، یہ پورے مجمع کو اپنے ساتھ شریک کرنا. چنانچہ سجاد کا جملہ سن کے مجمع بیدار ہو گیا. ہاں ہاں حاکم انہیں ممبر پہ جانے دے. پھر پوچھا یزید سے، جیسے ہی مجمع بیدار ہوا سجاد خود آ، ممبر سجاد کا ہے لیکن انوالو کرنا ہے پورے مجمع کو اپنے میسج. اور پھر دیکھیں کہاں سے بات شروع. جو مجھے نہیں جانتا میں اپنا انٹروڈکشن کرا دوں. انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا صاحب صفا و مروہ و زمزم، انا وارث الکعبہ، انا صاحب مقام ابراہیم. کیا تعارف کرا رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں تم ظالموں، انسانیت بھی تم میں نہیں ہے اور اہل بیت کی محبت بھی نہیں ہے. نہیں کہا پہچان دو. خالی دو، خالی انٹروڈکشن کرانا ہے کیونکہ ڈس انفارمیشن والے آدمی کو انفارمیشن دے تو وہ ٹھیک ہو سکتا. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند، میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، میری ماں سیدہ نساء العالمین فاطمہ زہرا، انا ابن بنت نبی. ساری دنیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا ایک میں ہی بیٹا رہ گیا. میں وارث کعبہ ہوں، میں مقام زمزم صاحب صفا و مروہ ہوں، میں زمزم کا مالک. اور میں بھوکے کا بیٹا ہوں، میں پیاسے کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پسے گردن جدا کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لاشے کو پامال کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گھر والے کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا. دربار میں کو رام بپا. مولا کا خطبہ شخشقیہ کمپلیٹ نہ ہوا، سجاد کا خطبہ شام کمپلیٹ نہ ہوا، اذان کے ذریعے خطبے کو روک دیا گیا. یزید کے جملے میں بس میں مسائب ختم کر رہا ہوں. میسج جو دینا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب ڈس انفارمیشن اتنی پھیل جائے تب پھر اتنی قربانیاں دے کے مجمع کو ویل انفارم کیا جاتا. یہ غلطی آپ نہ کریں امام زمانہ کے لیے، ہر خبر پہ یقین نہ کریں، مرجعیت کے دامن کو تھامیں. یا سجاد کے خطبے یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ مسجد میں کوہرام بپا کیا، یزیدیوں کے مجمع کو چینج کیا، یزیدیوں کے مجمع میں کوہرام بپا ہو گیا. یزید گھبرا گیا، مؤذن سے کہا جلدی سے اذان دے تاکہ یہ خطبہ کٹ جائے. اس کی اذان نے یہ خطبہ روک دیا اور آخری میرے 2 جملے، صرف وضو کا ٹائم دیا جائے گا اور اعمال شروع ہو جائیں گے. صرف 2 جملے آخری.
ایک جملہ مجھے آپ سے کہنا ہے، ایک جملہ آقا سجاد سے کہنا ہے۔ آپ سے تو یہ کہنا ہے کہ آپ نے بڑے آرام سے سن لیا، لیکن مجھ سے سنیے، کیونکہ میں منبر پہ جاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تقریر کرنے والے کو گلے کی بھی آزادی چاہیے، ہاتھوں کی بھی آزادی چاہیے، پاؤں کی بھی آزادی چاہیے۔ منبر پہ جانے والا کبھی ہاتھ حرکت دیتا ہے، کبھی اپنی گردن کو گھماتا۔ اللہ اللہ، یہ خطیب کیسے خطبہ دے رہا تھا، جس کے گلے میں طاقت گھنابار تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مگر اتنا عظیم خطبہ دی۔ اور ایک جملہ سجاد سے کہنا ہے، مولا سجاد، آپ کا خطبہ پورا نہ ہوا، یزید نے اذان کے ذریعے آپ کا کلام کاٹا، لیکن مولا میں آپ کے مصائب کم نہیں کر رہا ہوں۔ مولا آپ کا خطبہ اگر کاٹا گیا تو اذان سے کاٹا گیا نا، لیکن آج کربلا میں جب آپ کا بابا ننھے علی اصغر کو لے کے آیا اور ہمارے ساتھ نے حسین کا خطبہ کاٹا تو یہ اذان سے نہ کاٹا، ہر ملا سے کا اقطع کلام الحسین، وہ تین بھال کا تیر چلا، جس تیر کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ ایک بار اصغر کا ننھا سا لاشا حسین کا خطبہ کٹا، اتنا چھوٹا لاشا کہ مار رباب نے دیکھا تڑپ کے کہا، اب یا بنیا مثلوں کا یونار، ارے عرب میں 6 مہینے کا جانور بھی نہیں مارا جاتا، ہائے میرا ششمہ۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا، تجھے اس عید کے موقع کا واسطہ لے کے، ہماری عید تو اس دن ہوگی نا جب اصغر کے گلے میں لگنے والے اس تیر کا انتقام لیا جائے گا۔ خداوندہ تجھے اہل بیت اطہار کی اس آنے والی عید کا واسطہ جس کا نام امام زمانہ، ایک ہماری عید آ گئی، ایک اہل بیت کی عید، جو صاحبان ایمان آج کی رات بھی اتنی دیر تک اس مجلس میں اتنے صبر کے ساتھ بیٹھے رہے۔ خداوندہ اس عید کی برکتوں کا واسطہ، معصوم علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، ان کو اور ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو حرافت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ علی اصغر کے غم میں جن کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ بھی آیا، ان آنسوؤں کا، ان کی ساری دعائیں، ساری حاجتیں قبول فرما۔ خداوندہ ہم نے رمضان کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کی، مگر تو عطا کرنے والوں میں سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اس کوتاہی کے باوجود ماہ رمضان جو گیا، اس کی ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری نعمتیں، یہ سب ہم کو مکمل طریقے سے عطا فرما، اور جو حق میں ہم نے کوتاہی کی، ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار، خاص طور پر پاکستان کے مظلوم شیعان حیدر کرار جو اب تک دشمنان اہل بیت کا نشانہ بن رہے، عراق کے مظلوم شیعان حیدر کرار، پارا چنار اور کوئٹہ کے حالات تو اتنے خراب ہیں کہ میڈیا رپورٹ بھی نہیں کر رہا۔ خداوندہ ان تمام مظلوموں کی مدد فرما اور ان کے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پاکستان کے سیلاب زدگان خدا معلوم، ہم تو کل عید منائیں گے، وہ پرسوں عید منائیں گے، کیسے ان کی عید گزرے گی؟ خداوندہ تجھے اہل بیت کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، کربلا کے مصائب کا واسطہ، ان مظلوم مستضعفین پاکستان کی مدد فرما۔ پروردگارہ آج کی رات شب عید بھی ہے اور شب جمعہ بھی، اس خوشی کو ہمارے مرحومین تک پہنچا، اگر وہ کسی عذاب میں مبتلا ہے خدا نہ کرے تو پروردگارہ ان سب کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ کم از کم جس اسلام کے لیے اہل بیت نے پورا گھر قربان کر دیا، ہمیں کم از کم اس دین کے احکامات پر عمل کرنے اور ایک عید تو اہل بیت کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عید کو مکمل عید میں بدلنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ غیبت امام میں ہمیں اپنا ایمان بچانے اور ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی رات شب جمعہ جو ویسے ہی مرحومین کو یاد کرنے کے لیے بہت اہم رات ہوتی، اور پھر عید کی رات جو شب قدر جیسی عید کی رات، اس دفعہ تو شب قدر بھی ہمیں شب جمعہ ملی اور شب عید بھی ہمیں شب جمعہ ملی، تو اپنے تمام مرحومین کو یاد کریں، خاص طور پر جن کی جانب سے آج اس آخری افطار کا، اس سال کے آخری افطار کا اہتمام تھا۔
مرحوم میر مہدی علی بنت سردار حسین، مرحومہ کلثوم بانو بنت شام جی، مرحومہ مریم بانو، مرحوم رمضان علی، مرحوم شریف علی، مرحوم حسین علی رمضان علی، مرحوم طاہر حسین رضوی، ان خانوادوں کے اس افطاری کے اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ ایک سے زیادہ خانوادوں کی جانب سے اہتمام ہے، تو ان خاندانوں کے دیگر تمام مرحومی جو لوگ آج کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خداوندہ ان کے خاندان کے تمام مرحومی، تمام شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے پاکستان، شہدائے اسلام اور کل اموات و مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مختصر اعلانات۔ ماہ مبارک رمضان اختتام کو پہنچا، لیکن میری وعدہ خلافیوں کا سلسلہ اختتام کو نہیں پہنچا۔ آج آخر دن خالی ہاتھ سے وعدہ نہیں کرتا تھا، میں اپنے آپ سے بھی عہد کر کے آتا تھا، لیکن کیا کروں، بالکل کنٹرول سے باہر تقریر ہو جاتی تھی۔ تو اس اعتبار سے ایک اچھی بات ہے کہ صرف آج آخری تقریر تھی، اور اتنا میں نے پڑھ دیا کہ اب کل عید کا خطبہ میں بہت ہی مختصر ہو گیا۔ اہم اعلان، چونکہ شب عید کے اعمال جو ہے وہ بہت زیادہ لمبے نہیں، ایک 2 رکعت نماز ہے، ایک دعا ہے، زیارت امام، اور 2-3 چھوٹی چھوٹی بہت چھوٹی دعا، تو ہارڈلی یہ 25-30 منٹس میں یہ بھی زیادہ لگ رہے مکمل ہو جائیں گے۔ مگر کیونکہ اس کے اندر شروع میں نماز ہے اور آخر میں نماز، آخر کی نماز تو زیارت کی ہے، شروع میں بھی نماز ہے، تو وضو ضروری ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے وضو تو برقرار ہوں گے، لیکن جن کا وضو نہیں ہے ان کو صرف وضو کے لیے میں موقع دے رہا ہوں۔ اس سے فائدہ اٹھا کے کچھ لوگ سگریٹ وگریٹ جو پینا چاہتے ہیں، نہیں پینا چاہیے، لیکن جو پینا چاہتے ہیں، جہاں نو اسموکنگ لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے رشتے رکھی بھی ہوتی ہے کہ کیا کریں، 12 لوگ تو نہیں مانیں گے، تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن حرام بھی نہیں ہے، شرعن تو یہ 5 منٹ میرے خیال میں بہت ہیں، تاکہ جو لوگ اعمال بھی کرنا چاہیں، کل نماز میں بھی آنا چاہیں، کام پر بھی جانا چاہیں، بچوں کا ہوم ورک بھی کرانا چاہیں، یہ سارے پرابلم ہو جائے۔ تو مختصر زیارت، اس کے بعد نماز، آج کی شب عید ود اعمال۔ کل 8:15 وہ دعائے ندبہ شروع ہوگی جو نماز عید جیسی اہم ہے، اور پھر نماز عید، خواتین بھی آ سکتی ہیں نماز عید میں، اور آج کے اعمال میں بھی بیٹھ سکتی ہے۔ بہت ہی مختصر زیارت جو کہ تفصیلی زیارت اعمال کا حصہ بننے والی ہے۔ آئیے زیارت پڑھیے، ہاتھ بات بھی نہ ملائیے، جا کے وضو کر کے واپس آئیے۔ آج کے ہاتھ کے بدلے میں کل ہم لوگ کریں گے۔ السلام